اور خوب سزا دوں گا، میں مطلب جینے نہیں دوں گا تم کو اس حال میں. تو obviously پھر یہ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جا کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا چلو نمازیں معاف، کینسل، کوئی نماز نہ پڑھے، حکم واپس نہیں. فرمایا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. باہر نکلتے ہو تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے، مگر نماز کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بشارت دے رہا ہے، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہوگی کہ تم فائنلی فرعون سے نجات پا جاؤ گے. اور موسیٰ نے عرض کیا ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زندگی دیا، سامان زیست دیا، بڑے بڑے محل، باغ، نہریں اور فوارے، اس طرح کی اس کی سیولائزیشن ہے. اور تو نے طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں تو نے ان کو دیے. اے ہمارے رب اس واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. یعنی کہ وہ ان سارے ریسورسز کو کوئی تیرے خاطر، دین کی خاطر، اسلام کے لیے یوز نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کو تیرے خلاف کرنے کے لیے ان ریسورسز کو یوز کر رہا ہے. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست اور نابود کر دے. دیکھیں پیغمبر بھی اپنی قوم جو ایمان نہیں لاتی، پھر سٹیج آتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے لیے ایسی بد دعا کرتا ہے. مگر اس سے پہلے انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، دن رات کی محنت ہوتی ہے، بٹ فائنلی جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر یہ دعا کی یا اللہ ان کے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے اور ان کی جو سیولائزیشن ہے جس پہ ان کو بڑا فخر اور غرور ہے، تکبر ہے، اس کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تو یہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں. پھر کیا ہوا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول فرما لی. سبحان اللہ. تو پیغمبروں کی دعا قبول ہوتی ہے، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی. سو تم ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو یعنی تم دین پر قائم رہو. یا جب ان پہ عذاب آئے گا پھر تمہارا دل جو ہے نا وہ اس کو کچھ لرزا نہیں ہونا چاہیے. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلنا جن کو علم ہی نہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا. اب کتنا بڑا معجزہ ہے، جس دریا سے وہ پار ہو گئے اسی دریا میں فرعون نے جیسے قدم رکھا، اس کے فوجوں نے، لشکروں نے جیسے ہی دریا میں قدم رکھا، وہ دریا کی موجیں جو لہر تھی وہ جڑ گئی، مل گئی اور وہ بہتا سمندر ہو گیا. اور اس بہتے سمندر میں یہ ڈوبنے لگا. تو جیسے یہ ڈوبنے لگا تو اب اس کو احساس ہو گیا کہ دس از اینڈ آف می. سارا تکبر اس کا پانی پانی ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا اور انتہائی عاجزی آ گئی. استغفر اللہ. اور اس کو اب سمجھ آ گئی دس از اینڈ آف می. تو وہ کہنے لگا، کیا کہا؟ آپ دیکھیں اللہ نے اس کی بات سن لی. اس ڈوبتے ہوئے دریا میں کسی اور نے نہیں سنی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں سنی، اللہ نے سن لی. اور اللہ نے اس قرآن میں اس کو رجسٹر کر دیا، لکھ دیا. تو اس وقت وہ کیا کہنے لگا؟ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. تو یہی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، نہیں مانا. آپ کہتے ہیں آمنت، میں مان لیا انہ لا الہ الا، کلمہ بھی پڑھ لیا. اور دیکھیں فرعون نے بھی کلمہ پڑھا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پہ کہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اب ایٹ دس ٹائم، اب جب کہ تمہارے سامنے موت کے دروازے کھل گئے، اب ایمان لاتے ہو؟ اب پہلے سرکشی تو کرتا تھا، اب مفسدوں میں داخل رہا. سو آج ہم، اللہ نے ڈبو دیا نا، اس کی توبہ ایکسپٹ نہیں ہوئی. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر جیسے اللہ نے لکھا، تو جو اللہ نے لکھا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا. آج تک فرعون کی لاش جو ہے اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے، پریزروڈ ہے، وہ نیچرلی پریزروڈ ہے. کیا ہے، کیا کیمیکلز ہے اس کی باڈی کے اوپر، کس طرح سے اللہ نے اس کو پریزرو کیا، اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا. تو جو بھی فرعون کی بات سنے، فرعون کو وہاں جا کے دیکھتے، کہتے ہیں کہ وہ کسی میوزیم میں، مصر کے کسی میوزیم میں پڑا ہے، تو اس کو وہاں جا کے دیکھیں یا گوگل کر کے اس کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں. یہ نشان عبرت ہے. واپس